کائنات کے رب نے ایسا لعن عطا کر دیا کہ کائنات میں اس کے لعن کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آپ تو وہ مقدس پیغمبر ہیں کہ جس پیغمبر کے ہاتھوں پہ اللہ نے لوہے کو مام کر دیا۔ آپ رب کونین کی دربار میں سفارش کر دیں تو وہ پیغمبر بھی کہیں گے لوگوں میرے بھی بس سے باہر کی بات ہے، اور ساری دنیا کے لوگ ابراہیم خلیل اللہ کے دروازے پر آئیں گے اور آ کے عرض کریں گے اللہ کے پیغمبر آپ تو وہ مقدس پیغمبر ہیں کہ جس پیغمبر نے اپنے رب کے اشارے پر اپنا سارا مال اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ آپ تو وہ مقدس پیغمبر ہیں کہ جس پیغمبر نے اپنے رب کے اشارے پر اپنے معصوم بچے کی گردن پہ خنجر چلانا شروع کر دیا۔ سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة سبحان الله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نبی آتے رہے، سبحان اللہ، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، خدا کے نام کے بعد ہر جگہ ان کا ہی نام آئے۔ سبحان اللہ۔ ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت میں ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ یہ بازی جان کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، یہ بازی جان کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، ہر گھر میں تارک گرجے گا تم کتنے تارک مارو گے۔ یہ بازی جان کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، ہر گھر میں تارک گرجے گا تم کتنے تارک مارو گے۔ میرے واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین، علماء کرام، قائدین نظام، شہر قائد کے غیور کارکنوں، آج جرنیل سپاہی صحابہ کے روبرو آپ سے شاط معاشر کانفرنس نے چند معروضات عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا کریں کہ خالق کی کائنات مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا بلند آواز سے آمین۔ آمین۔ کم از کم آپ تو شہر قائد کے باقی ہیں، آپ کی زبانوں پہ تو وہی جذبات ہونے چاہیے جو قائد سپاہ صحابہ کی لہروں میں ہوتے ہیں۔
اور اگر آپ سمن بکمن گونگے اور بہرے کا مصداق بنے بیٹھے رہے تو ہم سے وہ دور دور سے آ کر بڑے بور ہو کر جائیں گے. تو کم از کم جب خطیب کی زبان سے کوئی اچھا جملہ نکلے تو سبحان اللہ بلند آواز سے کہہ دیا کرو, اور جب کوئی نعرہ لگائے تو بھرپور انداز میں جواب دیا کرو. کہ میرے دوستو, مجھ سے پہلے بریلوی مکتب فکر کے بے باک خطیب حضرت مولانا غلام عباس نوری صاحب نہایت ہی پرسوز انداز میں سیدنا صدیق اکبر پہ محض گفتگو تھے, لیکن میں آپ کے اشتہار کے عنوان کے مطابق سرور کونین ساقی کوثر تاجدار مدینہ فخر دو عالم آمنہ کے در یتیم سید الانبیاء امام الانبیاء رئیس الانبیاء خطیب الانبیاء سبحان اللہ شافی معاشر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع سخن پر چند گزارشات عرض کروں گا. آج اس سٹیج پر کافی تعداد میں بریلوی علماء کرام بھی بیٹھے ہیں, اور بریلوی عوام میں کچھ سنی تحریک کے لوگ یہ کھلبلی بچاتے ہیں کہ میاں خیال کرنا یہ سپاہ صحابہ تو گستاخوں کی جماعت ہے, منکروں کی جماعت ہے, یہ تو وہابیوں کی جماعت ہے. یہ سپاہ صحابہ والے پیغمبر کی سیرت, پیغمبر کی صورت, پیغمبر کی عظمت, پیغمبر کی منقبت, پیغمبر کی رفعت, پیغمبر کا تقدس, پیغمبر کا ناموس, پیغمبر کی عزت, پیغمبر کی پاکیزگی, پیغمبر کی وجاہت, پیغمبر کی شجاعت, پیغمبر کے اقوال, پیغمبر کے اعمال, پیغمبر کے افعال, پیغمبر کے کردار, پیغمبر کے گفتار, پیغمبر کی نبوت, پیغمبر کی رسالت, پیغمبر کی شریعت اور پیغمبر کی رفعت کے بارے میں جو اعتقاد اور نظریہ رکھتی ہے, اس نظریے کی روشنی میں مختصر گفتگو کروں گا کہ میرے بریلوی دوستو, تمہارے اندر یہ وہم کے طور پہ بات ڈالی گئی ہے کہ ہم پیغمبر کی صورت کو, پیغمبر کی سیرت کو نہیں مانتے. میری چند منٹ کی مخصوص گزارشات پہ توجہ رکھنا. تو میں ان لوگوں کے اس گلے کو دور کرنا چاہوں گا کہ سپاہ صحابہ پیغمبر کی سیرت اور پیغمبر کی صورت کے موتیوں کو اپنے گلے کا ہار بنا کے سجایا کرتی ہے. سپاہ صحابہ پیغمبر کی عزت و عزت و پاکیزگی و طہارت کو اپنے سر کا تاج بناتی ہے, اور سپاہ صحابہ کا یہ اعتقاد ہے کہ اس پیغمبر کا ذکر, اس پیغمبر کا مقام, اس پیغمبر کا شان, اس پیغمبر کا نام اتنا اونچا ہے, عرفہ ہے, اعلیٰ ہے, اتنا برتر و بالا ہے, مقدس ہے, مطہر ہے, منور ہے, معمبر ہے, بابرکت ہے, باسعادت ہے, طیب ہے, طاہر ہے. اس پیغمبر کا نام ساری دنیا میں اتنا مقدس و مطہر ہے کہ اس پیغمبر کے ذکر کا مقابلہ دنیا کا کوئی ذکر اور فکر نہیں کر سکتا. اس لیے کہ خود خالق کائنات نے آسمانوں پہ ایک ارشاد باری تعالیٰ فرمایا کہ میرے پیغمبر, میرے حبیب, میرے محبوب, میرے رسول, میرے ناظرین, میرے معجبین, میرے حسین و اجمل و اکمل و حسن و افضل و اطیب و انور و حسن پیغمبر جس جگہ پر, جس مقام پر, جس منبر پر, جس مجلس میں, جس زبان پر, جس تصویر میں, جس نماز میں, جس اذان میں, جس جنازے میں, جس قبر میں, جس قلم کی نوٹ پر, جس کتاب کے ورق پر, جس سمندر کی لہر پر, جس دریا کی طغیانی میں, جس پہاڑ کے پتھر پر, جس درخت کے پتے پر, جس فرشتے کی تصویریں, جس ہوا فضا خلا میں, جس زمین کے کونے میں, جس آسمان کے خطے میں, ساتوں سرا سے لے کر عرش معلیٰ تک میرے حبیب جہاں پہ تیرا ذکر ہوتا ہے میں ابر رحمت کی بارشیں برساتا. وہ پیغمبر, میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ وہ ساقی کوثر اور شاط معاشر پیغمبر کتنا بلند و بالا پیغمبر ہے, کتنا عرف و اعلیٰ پیغمبر ہے کہ جس پیغمبر کے لیے کائنات کے رب نے تورات میں, انجیل میں, زبور میں, قرآن کی آیات میں, صحف ابراہیم میں, صحف داؤد میں, صحف یعقوب و یوسف میں, صحف دانیال و حزقیل میں مختلف قسم کے القابات, انعامات, اکرامات, اعزازات, معجزات, مختلف قسم کے انداز کے ساتھ پیغمبر کی سیرت و صورت کے نقشے کھینچے. اور وہ پیغمبر کہ جس پیغمبر کے لیے خدا کے قرآن نے ایک عجیب و غریب بہت بڑا سمندروں پہاڑوں سے بڑا جملہ کہا
کہ میرے پیغمبر برفانا لک ذکر، محبوب میں نے تیرے شان کو اونچا کر دیا، محبوب میں نے تیرے نام کو، مقام کو، عفت کو، پاکیزگی کو، طہارت کو اونچا کر دیا۔ آؤ ذرا اسی پیغمبر کے اوپر نازل ہونے والے جملے کی تشریح، وضاحت، تفصیل اور اس کی مختلف عجیب عقدے کھول کے دیکھتے ہیں کہ کائنات کے رب نے اس چھوٹے سے جملے میں، اس چھوٹی سی مٹھی میں کتنے بڑے سمندروں کو کوزے میں بند کر دیا ہے کہ کائنات کے رب نے فرمایا میرے پیغمبر میں نے تیرے نام کو اونچا کر دیا۔ آؤ کائنات کے رب سے سوال کرتے ہیں، اللہ پیغمبر تو سارے اونچے ہوتے ہیں، اللہ نبی تو سارے اونچے ہوتے ہیں، اللہ نبی تو سارے مقدس و مطہر منور و محمد بابرکت و بسعادت طیب و طاہر ہوتے ہیں، پھر اس پیغمبر کے لیے بڑا پانا قدر کر، اس پیغمبر کے لیے اونچا مقام کہنے کا کیا مطلب؟ رب کائنات کی دربار میں آج سوال کرو، اللہ پیغمبر تو وہ بھی مقدس تھا کہ جس پیغمبر کو پیدا کرنے کے لیے زمین سے اسرائیل کے ہاتھوں سے مٹی اٹھوائی، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کو پیدا کرنے کے بعد انی جاعلن سے لرز خلیفہ کہہ کر خلافت کا تاج دے دیا، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کو پیدا کرنے کے بعد اس سجود آدم کہہ کر سارے فرشتوں سے سجدہ کرایا، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کو پیدا کرنے کے بعد یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ کہہ کر جنت کے دروازے کھولے، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جو پیغمبر 950 سال تک اپنے وجود سے پتھر برداشت کر کے تیری توحید کے ترانے گاتا رہا، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کے ہاتھوں پہ تو نے لوہے کو مام کر دیا، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کو تو نے مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جو پیغمبر تیرے نام پہ ارے کے نیچے کٹ گیا، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کو کنویں کی سے نکال کر مصر کے تاج و تخت کا وارث بنایا، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کو ہوا کے تخت سے بٹھا کر ساری دنیا کی ہوا پہ بادشاہی دی، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کی ایڑیوں سے آب زمزم کے چشمے جاری کر دیے، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کے لیے آج کے سمندر کو جنت کے باغیچے نہ بتا، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کی انگلی کے اشارے پر اور اونچی پتھروں سے پیدا کر دی، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر یحییٰ علیہ السلام نے آپ کے نام پر یہودیوں کی تلواروں سے اپنی گردن کو تن سے جدا کرایا، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کی لکڑی کے اشارے پر آپ نے پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کی لکڑی کے اشارے پر آپ نے دریاؤں میں راستے جاری کر دیے، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کو تورے سینا پر اپنے جلووں سے معمبر کر دیا، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کی انگلی کے اشارے پر آپ نے قبروں کے مردوں کو زندہ کر دیا، اللہ نبی تو سارے مقدس، رسول تو سارے مقدس، پیغمبر تو سارے محترم، تیری اس نبی کے لیے بڑا سونا کہہ کر اونچا مقام بتانے کا کیا مقصد، اونچا مقام کہنے کا کیا مطلب؟ تو کائنات کے رب نے جواب دیا میرے پیغمبر ذکر تو ہر پیغمبر کا ہوا، ذکر بھی ہر پیغمبر کا ہوا، نام بھی ہر پیغمبر کو ملا، مقام بھی ہر پیغمبر کو ملا، لیکن میرے حبیب میں نے تیرا ذکر ساری دنیا میں اس طرح سے کیا ہے کہ اگر تخت الثری میں میرا ذکر تو تخت الثری میں تیرا ذکر، اگر 7 زمینوں پہ میرا ذکر تو ہوا خدا خلا میں تیرا ذکر، اگر زمین کے پہاڑوں پہ میرا ذکر تو زمین کے پہاڑوں پہ تیرا ذکر، اگر دریاؤں کی لہروں پہ میرا ذکر تو دریاؤں کی لہروں پہ تیرا ذکر، اگر آسمان کے ستاروں پہ میرا ذکر تو آسمان کے ستاروں پہ تیرا ذکر، اگر لوہے قلم پہ میرا ذکر تو لوہے قلم پہ تیرا ذکر، اگر عرش و کرسی پہ میرا ذکر تو عرش و کرسی پہ تیرا ذکر، اگر بیت اللہ میں میرا ذکر تو پھر بیت اللہ میں تیرا ذکر، اگر غار ثور میں میرا ذکر تو پھر غار ثور میں تیرا بھی ذکر، اگر غار حرا میں میرا ذکر تو غار حرا میں تیرا بھی ذکر، اگر دنیا کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ میرا ذکر تو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ تیرا بھی ذکر، اگر انسانوں کی زبانوں پہ میرا ذکر تو محبوب انسانوں کی زبانوں پہ تیرا ذکر، اگر فرشتوں کی تسبیح میں میرا ذکر تو پیغمبر فرشتوں کی تسبیح میں تیرا ذکر، اگر تورات میں میرا ذکر تو محبوب تورات میں تیرا بھی ذکر، اگر انجیل میں میرا ذکر پیغمبر انجیل میں تیرا بھی ذکر، اگر زبور میں میرا ذکر پیغمبر زبور میں تیرا بھی ذکر، اگر قرآن میں میرا ذکر پیغمبر قرآن میں تیرا بھی ذکر، اگر بیت عزت پہ میرا ذکر پیغمبر بیت عزت پہ تیرا بھی ذکر، اور اس سے آگے چل اگر کلمے میں رب کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر اگر کلمے میں تیرا ذکر تو کلمے میں میرا بھی ذکر، اگر کلمے میں میرا ذکر تو کلمے میں تیرا بھی ذکر، اگر آذان میں میرا ذکر آذان میں تیرا بھی ذکر، اگر تکبیر میں میرا ذکر تکبیر میں تیرا بھی ذکر، اگر نماز میں میرا ذکر نماز میں تیرا بھی ذکر، اگر تشہد میں میرا ذکر تشہد میں تیرا بھی ذکر، اگر درود میں میرا ذکر درود میں تیرا بھی ذکر، اگر جنازے میں میرا ذکر جنازے میں تیرا بھی ذکر، اگر بیت اللہ کے طواف میں میرا
मेरा जिक्र तो उसी तवाफ में तेरा भी जिक्र, अगर कब्र के सवाल और जवाब में मेरे पैगंबर मेरा जिक्र तो उसी सवाल और जवाब में मेरे महबूब तेरा भी जिक्र। और इससे भी आगे चल, आलम माशर में अगर कायनात के रब का जिक्र तो आलम माशर में कायनात के शाह अरब का जिक्र, और अगर पुल सरात में पैगंबर का जिक्र, पुल सरात में अगर रब अकबर का जिक्र तो उसी पुल सरात में कायनात के रब ने फरमाया मेरे महबूब तेरा भी जिक्र। अगर हौदे कौसर पे मेरा जिक्र तो हौदे कौसर पे तेरा भी जिक्र, अगर जन्नत के दरवाजे पे मेरा जिक्र तो जन्नत के दरवाजे पे तेरा भी जिक्र, अगर जन्नत की हूरों में मेरा जिक्र तो जन्नत की हूरों में तेरा भी जिक्र, अगर जन्नत के गिलमानों में मेरा जिक्र तो जन्नत के गिलमानों में तेरा भी जिक्र, अगर जन्नत के मोतियों पे मेरा जिक्र तो जन्नत के मोतियों पे तेरा भी जिक्र, अगर जन्नत की लहरों पे मेरा जिक्र तो जन्नत की लहरों पे तेरा भी जिक्र, अर्श मोल्ला के पाए में मेरा जिक्र तो अर्श मोल्ला के पाए में तेरा जिक्र। महबूब बड़ा पाना कदे तक का मतलब यही था कि तातल सरा से लेकर अर्श मोल्ला तक जहां जहां पे मेरा जिक्र वहां वहां पे तेरा भी। बड़े सियासी लोग मुकर्रर जो भी स्टेज पे आए, तुम्हारे दिल की धड़कनें कहती हैं कि ये खून पसीना एक कर, तुम्हारे विजदान कहते हैं कि ये अपने तलातन खेज जज्बात से हमारे दिल की मौजों को लहरों में बदले। लेकिन जब 15 मिनट के बाद तुमसे एक नारा लगवाया जाता है तो फिर गुंगों की तरह कुछ जवाब देते हैं, कुछ बेचारे सुम्मुन बुकमुन मुहर बल्लब होकर बैठे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस पैगंबर की सीरत, जो पैगंबर शाफी माशर है, बड़े बुलंद व बाला मकाम का मालिक, वो पैगंबर आज आपकी कॉन्फ्रेंस का उन्वान है शाफी माशर, तो मैं उसी मौजूए सुखन पे आता हूं कि हदीस पाक में आता है कयामत के दिन सारी दुनिया के लोग नफ्सा नफ्सी के आलम में मुब्तला होंगे, अपने अरक में गरक पसीने में शराबूर होंगे। सारी दुनिया हाय वाय में, जिस दिन माँ बाप को औलाद छोड़ देगी, औलाद माँ बाप को छोड़ देंगे, और बीवी शौहर को, शौहर बीवी को छोड़ देगी, ये सारा अजीब सन्नाटे का हू का आलम होगा। उसी आलम में हदीस पाक है कि सारी दुनिया के लोग एक जगह पे यकमुश्त होकर, एक जगह पे जमा होकर, एक जगह पे गुलदस्ता बनकर मैं वे गुफ्तगू होकर ये मशवरा करेंगे कि इंसानों आओ आज किसी पैगंबर की, नबी की, रसूल की दरबार में हाजिरी देकर कहें कि अल्लाह के नबियों, पैगंबरों, रसूलों, आज रब्बे कायनात की दरबार में हमारी सिफारिश कर दो। आज रब्बे अकबर की दरबार में हमारी इल्तिजा, हमारी गुजारिश, हमारी रिक्वेस्ट, हमारा इल्तिमास कर दो। सारी दुनिया के लोग जनाब आदम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर जाएंगे और जाके अर्ज करेंगे अल्लाह के पैगंबर, आप तो वो मुकद्दस पैगंबर हैं कि जिस पैगंबर को अल्लाह ने सबसे पहला तकवीनी उमूर का नबी बनाकर सरजमीन कायनात पे भेजा। आप तो वो मुकद्दस पैगंबर हैं कि जिस पैगंबर को अल्लाह ने सारे दुनिया के इंसानों का जद अमजद बनाया। आप तो वो मुकद्दस पैगंबर हैं कि जिस पैगंबर को कायनात के रब ने सारे फरिश्तों के सामने खड़ा करके फरिश्तों से सज्जा कराया। आप तो वो मुकद्दस पैगंबर हैं कि जिस पैगंबर के लिए कायनात के रब ने जन्नत के 8 दरवाजे खोलकर उसको अंतवजुकल जन्नत के आर्डर कर दिए। आप तो वो मुकद्दस पैगंबर है कि जिस पैगंबर को पैदा करने के लिए रब्बे कायनात ने कुरान में कहा खलक़तहू बियदैया, कि मैंने अपने मुकद्दस मुताहर मुनव्वर मुअंबर बाबरकत बासादत हाथों से आदम को बनाया। तो कायनात के रब के सारे पैगंबरों के उम्मती अर्ज करेंगे कि अल्लाह के पैगंबर, आप रब्बे कौनैन की दरबार में हमारी सिफारिश कर दें। तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, दुनिया के लोगों, इंसानों, आज मेरे जुबान में कुव्वत, ताकत, हिम्मत, जुर्रत, सकत नहीं है। आज मैं इतनी कुव्वत गोयाई नहीं रखता कि लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार वाले रब्बे कौनैन की दरबार में मैं अपनी तरफ से लब कुशाई कर सकूं। किसी और पैगंबर के दरवाजे पर जाओ और सारी दुनिया के लोग जनाब नूह अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आएंगे और आके अर्ज करेंगे अल्लाह के पैगंबर, आप तो वो मुकद्दस पैगंबर हैं कि जिस पैगंबर ने 950 साल तक अपने पैगंबर की तौहीद के तराने गाए। आप सिफारिश कर दें। वो पैगंबर भी कहेंगे लोगों मेरे भी बस से बाहर की बात है। और सारी दुनिया के लोग जनाब दाऊद खलीफतुल्लाह के दरवाजे पर आएंगे और आके अर्ज करेंगे अल्लाह के पैगंबर, आप तो वो मुकद्दस पैगंबर हैं कि जिस पैगंबर को अल्लाह ने ज़बूर जैसी मुकद्दस किताब अता कर दी। आप तो वो मुकद्दस पैगंबर हैं कि जिस पैगंबर को कायनात के रब ने ऐसा लान अता कर दिया कि कायनात में उसके लान का मुकाबला कोई और नहीं कर सकता। आप तो वो मुकद्दस पैगंबर हैं कि जिस पैगंबर के हाथों पे अल्लाह ने लोहे को माम कर दिया। आप रब्बे कौनैन की दरबार में सिफारिश कर दें तो वो पैगंबर भी कहेंगे लोगों मेरे भी बस से बाहर की बात है। और सारी दुनिया के लोग इब्राहिम खलीलुल्लाह के दरवाजे पर आएंगे
اور آ کے عرض کریں گے اللہ کے پیغمبر آپ تو وہ مقدس پیغمبر ہیں کہ جس پیغمبر نے اپنے رب کے اشارے پر اپنا سارا مال اللہ کے نام پہ قربان کر دیا. آپ تو وہ مقدس پیغمبر ہیں کہ جس پیغمبر نے اپنے رب کے اشارے پر اپنے معصوم بچے کی گردن پہ خنجر چلانا شروع کر دیا. آپ تو وہ مقدس پیغمبر ہیں کہ جس پیغمبر نے اپنے رب کے اشارے پر اپنے معصوم بچے اور بیوی کو وادی غیرہ زیزرا کے جنگل بیابان کے صحراؤں میں تنہا چھوڑا. آپ تو وہ مقدس پیغمبر ہیں کہ جس پیغمبر کے لیے اللہ نے آگ کے سمندر کو جنت کے باغیچوں میں ہوتا. آپ رب کونین کی دربار میں سفارش کر دیں تو وہ پیغمبر بھی کہیں گے لوگوں آج میرے بھی بس سے باہر کی بات ہے, اور ساری دنیا کے لوگ موسیٰ کلیم اللہ کے دروازے پر آئیں گے اور آ کے عرض کریں گے اللہ کے پیغمبر آپ تو وہ مقدس پیغمبر ہیں کہ جس پیغمبر کی لکڑی کے اشارے پر اللہ نے پتھروں سے چشمے جاری کر دیے, جس پیغمبر کی لکڑی کے اشارے پر اللہ نے دریاؤں میں راستے جاری کر دیے, جس پیغمبر پہ طور سینا پر اللہ نے اپنے جلوے نازل کر دیے, جس پیغمبر کو اللہ نے اپنا کلیم کہا, جس پیغمبر کو اللہ نے تورات جیسی مقدس کتاب عطا کر دی. آپ رب کونین کی دربار میں سفارش کر دیں تو وہ پیغمبر بھی کہیں گے لوگوں میں اللہ کا کلیم ضرور ہوں لیکن آج میرے بس سے بھی باہر کی بات ہے. اور ساری دنیا کے لوگ 1,24,000 پیغمبر نبی رسولوں کے دروازوں سے ہو کر آخر میں سرور کونین ساقی کوثر تاجدار مدینہ فخر دو عالم آمنہ کے در یتیم امام الانبیاء سید الانبیاء رئیس الانبیاء خطیب الانبیاء رہبر الانبیاء رہنما الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سب کے دو صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مطہر منور منبر بابرکت با سعادت طیب و طاہر مقدس اور مقدس دریا سے آ کر کہیں گے اللہ کے پیغمبر آپ تو وہ مقدس پیغمبر ہے کہ جس پیغمبر کا ذکر کائنات کے رب نے طاقت تناسل طرح سے معلّہ تک کیا. آپ تو وہ مقدس پیغمبر ہے کہ جس پیغمبر کا ذکر اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر پیغمبر کی زبانوں پہ کیا. آپ تو وہ مقدس پیغمبر ہے کہ جس پیغمبر کا شان مقام عزت آبرو عزت واقعی کی ساری دنیا سے بلند ہوا اور تو آلہ تھی. آپ تو وہ مقدس پیغمبر ہے کہ جس پیغمبر کے لیے خدا کے قرآن نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہا. آپ تو وہ مقدس پیغمبر ہے کہ جس پیغمبر کے لیے خدا کے قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کی قسمیں کھائی. آپ تو وہ مقدس پیغمبر ہے کہ جس پیغمبر کے لیے خدا کے قرآن نے والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ کہا. آپ تو وہ مقدس پیغمبر ہے کہ جس پیغمبر کے لیے خدا کے قرآن نے ما زاغ البصر اور یاسین کے القاب کا اعلان کر دیا. آپ تو وہ مقدس پیغمبر ہے کہ جس پیغمبر کے لیے خدا کے قرآن نے الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک کا تمغے بھیجے. آپ تو وہ مقدس پیغمبر ہے کہ جس پیغمبر کے لیے خدا کے قرآن نے انا اعطیناک الکوثر کہا والعصر کہا. آپ تو وہ مقدس پیغمبر ہے کہ جس پیغمبر کے لیے خدا کے قرآن نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا نذیرا وداعیا الی اللہ کہا باذنہ وسراجا منیرا کہا. آپ تو وہ مقدس پیغمبر ہے کہ جس پیغمبر کی سیرت کے لیے رب کونین نے قرآن میں 1200 آیتیں نازل کر دی. آپ تو وہ مقدس پیغمبر ہے کہ جس پیغمبر کو رب کائنات نے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہا. آپ رب کونین کی دربار میں آج ہماری سفارش کر دیں, ہماری التجا اور گزارش کر دیں تو وہ پیغمبر سرور کونین شافعی محشر کہیں گے کہ دنیا کے انسانوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. آج میں رب سے وہی کو عہد مانگتا ہوں کہ میرے کائنات کے رب آپ نے مجھ سے دنیا میں وعدہ کیا تھا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرا پیغمبر ایک وقت آئے گا تو جو مجھ سے مانگے گا تجھے دے کے راضی کروں گا. تو مطالبہ کرے گا میں پورا کر کے راضی کروں گا. تو دامن پھیلائے گا میں تیرا دامن بھر کے راضی کروں گا. میں آج رب کونین کی دربار میں سجدہ ریز ہو کر اللہ سے حفاظت مانگتا ہوں. اے وہی شافعی محشر سرور کونین رب کونین کی دربار میں میں سجود ہو کر اپنی جبین ناز کو کائنات کے رب کی دربار میں جھکا کر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھیں گے تو کائنات کے رب فرمائیں گے میرے محبوب تیرا سر آج جھکنے کے لائق نہیں. تیرا سر مدینے میں جھکا, مکے میں جھکا, خندق کی وادیوں میں جھکا, طائف و بدر کی وادیوں میں جھکا, اوٹ کے پہاڑوں کے پتھروں میں جھکا. میرے پیغمبر تیرا سر غار ثور اور غار حرا میں جھکا. میرا پیغمبر تیرا سر ساری زندگی جھکتا رہا مجھے راضی کرنے کے لیے. آج میں تیرا سر اٹھاؤں گا تجھے. ساقی کوثر شافعی محشر رب کونین کی دربار میں سر بسجود ہیں, جبین نیاز کو جھکائے ہوئے ہیں. یہ میں مبارکہ آرائی یا فن خطابت میں نہیں کہہ رہا بلکہ کائنات کے رب کے ارشاد پاک ہیں کہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے محبوب ایک پارا سر. یہ ورفعنا لک ذکرک کی تصویر حقیقی کا ایک رنگ ہے. یہ ورفعنا لک ذکرک کی تصویر کے نقش و نگار میں سے ایک نقش ہے
کہ جو کائنات کے رب قیامت کے دن کی باتیں کریں گے. محبوب ارفع راسک، میرے پیغمبر آج سر مبارک اوپر اٹھائیے. ساری زندگی آپ سر جھکاتے رہے، مجھے راضی کرتے رہے. ارفع راسک، آج سر اٹھائیے، میں شفاعت کا تاج پہنانا تھا. ارفع راسک میرے پیغمبر، آج گردن اونچی کیجیے، میں شفاعت کا پھیرا ڈالتا ہوں. ارفع راسک محبوب، آج کندھے اونچے کیجیے، میں شفاعت کے تمغے لگاتا ہوں. تو کائنات کے رب کے پیغمبر، اب ذرا توجہ کرنا، کائنات کے رب کے پیغمبر اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں گے اور کائنات کے رب فرمائیں گے میرے محبوب، میرے حبیب، میرے ناظرین، ماجبین، حسین و جمیل، اجمل و اکمل و حسن و مقدس و مطہر و منور و منبر پیغمبر، اپنا سر اٹھا کے سل مجھ سے مانگیے، سوال کیجیے، اشفا، میرے سامنے کسی کی سفارش کیجیے. تو کائنات کے پیغمبر عرض کریں گے کائنات کے رب، میں آج ایک سفارش لے کر آیا ہوں کہ اللہ ساری دنیا میں 1,24,000 پیغمبروں، نبیوں، رسولوں کی امتیں آج نفسی کے عالم میں اپنے عرق میں غرق پسینے میں سرابور ہیں. اللہ ان کا حساب و کتاب شروع کر دیجیے. وہ توجہ کرنا، سپاہی صحابہ کے جیالوں، سپاہی صحابہ کے کارکنوں، صدیق اکبر کے جوتوں پہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والوں، آؤ میں تمہارے لیے ایک نویز لایا ہوں کہ صدیق اکبر کے لیے عجیب و غریب پیغام لایا ہوں. صدیق اکبر کے ان جیالوں کے لیے، صدیق کے نام پہ مر مٹنے والوں کے لیے نویز انقلاب ہے کہ پیغمبر جب سر سجدے سے اٹھائیں گے اور عرض کریں گے کائنات کے رب، سوال و جواب نہیں بلکہ اتنا ہے کہ ساری امت کا حساب و کتاب شروع کیجیے. رب کونین فرمائیں گے میرا پیغمبر، میرا حبیب، میرا محبوب، شافی معاشر، تیری سفارش تو قبول ہے، تیری التجا اور گزارش تو قبول ہے، لیکن مجھے تو بتا کہ دنیا میں کون سا وہ انسان ہے جو میری دربار میں حساب و کتاب دینے کی ضرورت رکھتا ہے. پیغمبر تو پیش تو کر، تو انگلی تو رکھ، میں کس سے حساب و کتاب شروع کروں؟ میں کس انسان سے پوچھوں؟ میں نے تجھے ہاتھ دیے تھے، تو نے ہاتھوں کو کہاں پہ استعمال کیا؟ تجھے قدم دیے تھے، تو قدموں سے چل کے کہاں گیا؟ تجھے کان دیے تھے، تو نے کان سے باتیں کس کی سنی؟ تجھے زبان دی تھی، تو نے زبان سے باتیں کس کی کی؟ اور تجھے آنکھیں دی تھی، تو نے ان آنکھوں سے کس کو دیکھا؟ اور تجھے دل دیا تھا، اس دل میں محبت کس کی رکھی؟ تجھے دماغ دیا تھا، اور اس دماغ میں سوچے کیا کیا تھی؟ اور تجھے دولت دی تھی، تو نے دولت کہاں پہ لٹائی؟ میرا پیغمبر مجھے تو بتا کہ میں کس سے سوال و جواب کروں؟ میں میزان عدل کے ترازو پر کس کی زندگی کو تولوں؟ اور پیغمبر انقلاب شافی معاشر عرض کریں گے کائنات کے رب، میں 1,24,000 پیغمبروں کی امتوں کی گارنٹی اور شورٹی نہیں دیتا. میں اپنی امت کے سردار، میں اپنے جانشین، میں اپنے خلیفہ بلا فضل، میں اپنی طیبہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ کے بعد سیدنا صدیق اکبر کو پیش کرتا ہوں. اللہ صدیق حاضر ہے، اللہ صدیق کا ہاتھ آج میرے ہاتھ میں ہے. اس صدیق اکبر کی پوری زندگی کے اعمال کو میزان عدل میں رکھ کے تولیے. اللہ ابو بکر سے پوچھ، ابو بکر ہاتھ دیے تھے، انگلی کس کی پکڑی تھی؟ ابو بکر کندھے دیے تھے، اٹھایا کس کو تھا؟ ابو بکر قدم دیے تھے، چلتے کس کی دروازے پہ گیا؟ ابو بکر دولت دی تھی، دکان سے اٹھا کر کس کے قدموں پہ نچھاور کر دی؟ ابو بکر میں نے تجھے پہننے کا لباس دیا تھا، اور وہ لباس اتار کے کس کے قدموں پہ نچھاور کر؟ آخری بات رب کونین فرمائیں گے محبوب یہ تو نے کیا کر دیا؟ یہ تو لینے سے دینے پر صاحب دل لوگوں، کائنات کے رب بھی فرمائیں گے محبوب یہ تو نے کیا کر دیا؟ کایا ہی پلٹ دی، للہ الواحد القہار. وہ تو ابر رحمت بن کے اب برسے گا. جب صدیق کا نام آئے سبحان اللہ تو خدا بھی خوش ہو، جب صدیق کا نام آئے مصطفیٰ بھی خوش ہو، جب صدیق کا نام آئے تو صحابہ کی سپاہ بھی خوش ہو، اور جب صدیق کا نام آئے تو پھر کفر کی ملت کتنا ناخوش ہوتی ہے. جو صدیق کے نام پہ جلے گا اس کے لیے میں کہوں گا کہ وہ شافی معاشر کے نام پہ بھی جلے گا، اس لیے کہ کائنات کے پیغمبر نے فرمایا بن کے برسے گا. جب صدیق کا نام آئے سبحان اللہ تو خدا بھی خوش ہو، جب صدیق کا نام آئے مصطفیٰ بھی خوش ہو، جب صدیق کا نام آئے تو صحابہ کی سپاہ بھی خوش ہو، اور جب صدیق کا نام آئے تو پھر کفر کی ملت کتنا ناخوش ہوتی ہے. جو صدیق کے نام پہ جلے گا اس کے لیے میں کہوں گا کہ وہ شافی معاشر کے نام پہ بھی جلے گا، اس لیے کہ کائنات کے پیغمبر نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ اس سے محبت رکھے گا، جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اس سے بغض رکھے گا. تو عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، جھنڈیوں اور موم بتیوں پہ گزارا کرنے والوں، اور پیغمبر کے عشق کا ایک درس یہ بھی ہے
کہ جو مجھ سے عشق کرے گا وہ صدیق کے جوتوں سے پہلے عشق کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا وہ عائشہ کے دوپٹے سے پہلے پیار کرے گا، ومن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ اگر عشق رسول کا دعویٰ ہے تمہیں تو پتہ ہے کہ اس دور میں کم از کم پاکستان کی دھرتی پر کوئی بھی راجپال پیغمبر کے شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، اور عشق رسول کے دعوے کو اگر سچا کرنا ہے تو پھر صدیق کے جوتوں کا تحفظ کرو، صدیقہ کے دوپٹے کا تحفظ کرو۔ ایک معاملہ کی بات صدیقہ کائنات ام المومنین طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عفیفہ کائنات عائشہ صدیقہ کی عزت کی رکھوالی کرو، اور گولی چینی پڑے خوش ہو کے کہو، راکٹ لانچروں کے سائے میں سفر کرنے پڑے خوش ہو کے پڑھ لو، اور تمہیں ایوانوں میں وزیر داخلہ کے سامنے گرچنا پڑے خوش ہو کے گرچ لو، حکومت سے ٹکر لینی پڑے اعظم طارق جیسے شیر کی طرح لے لو، اور تمہاری رنگاہ کو بس کوئی نہیں کر سکتا۔ جس طرح انسان تب ہو اسی طرح انسان اعظم طارق بھی ہے، اور وہ آسمانوں سے نہیں آیا، وہ بھی انسانوں میں ہے، وہ بھی بشروں میں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس دور کا وہ بھی افضل البشر ہے۔ کہ اس قوم کی مردہ نبضوں میں احساس کو زندہ کون کرے، اس قوم کی مردہ نبضوں میں احساس کو زندہ کون کرے، جس خون سے قومیں بنتی ہوں اس خون کا سودا کون کرے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔